بال کھول کر چھت پر گھوم رہی تھی جب ایک سفید کبوتر چھت پر بیٹھا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً پکڑ کر اپنے کمرے میں رکھ لیا، لیکن جو ہی رات سوئی اچانک کبوتر میرے برابر آ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک حسین رات کے کسی پہر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے تک تو میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ میں کیوں جاگ گئی ہوں۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ باہر سے چھناکے کی آواز آئی، شاید شیشے کی کوئی چیز ٹوٹی تھی۔ میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو چونک گئی، امی بستر پر نہیں تھی۔ اچانک ہی ایک آواز نے مجھے لرزا دیا۔ یہ کسی عورت کی درد میں ڈوبی چیخ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شدید اذیت سے گزری ہو یا اس کو کوئی ذبح کر رہا ہو۔ مجھے پہلا خیال امی کا ہی آیا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں تھی۔ میں بے قرار ہو کر بیڈ سے اتر آئی اور سلیپرز میں پاؤں پھنسا کر باہر جانے لگی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا، میں نے دھیرے دھیرے اسے کھولا۔ اس وقت پھر وہی دردناک چیخ ابھری۔ اس بار اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ کرب تھا۔ میں سہمے سہمے انداز میں باہر نکل آئی۔ چیخ اب وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی اور اس کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی ہو کر اندر جھانکنے لگی۔ اندر جو منظر میں نے دیکھا وہ زندگی بھر کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ کچن کی سلیب پر امی پیٹھ دروازے کی طرف کیے اکڑوں بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں ان کی جسامت اور کپڑوں سے پہچانا تھا۔ ان کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک ٹوٹا ہوا جگ پڑا تھا جس کے بڑے بڑے ٹکڑے وہ ہاتھ میں اٹھاتی اور پھر اپنے پیٹ میں گھونپ کر زور سے چلاتی تھی۔ کچن کی سلیب خون سے بھری ہوئی تھی جو اب فرش پر بھی پھیل رہا تھا۔ میں دم بخود سی ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ایک بار پھر درد بھری آواز میں چلائیں تو میرا سکتہ ٹوٹ گیا۔ میں بے ساختہ پکار اٹھی، امی امی۔ میری آواز سن کر ان کا ہاتھ رک گیا تھا، لیکن انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پکارا، امی امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن وہ یوں ہی پیٹھ موڑے خاموش بیٹھی رہیں۔ میں نے ہمت کر کے چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، امی آپ میری آواز سن رہی ہیں نا؟ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ خود کو نقصان کیوں پہنچا رہی ہیں؟ پلیز امی یہ مت کریں۔ میری آواز بھرا گئی۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ دماغ کہتا تھا کہ یہ تمہاری امی نہیں ہے، اس عورت کو اس حال پر چھوڑ کر بھاگ جاؤ، لیکن دل کہتا تھا کہ یہ تمہاری ماں ہے، انہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی۔ میں عجب کشمکش میں گھر گئی تھی۔ آخر کار میں نے دماغ کی بجائے دل کی سنتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، امی۔ وہ عورت اچانک پلٹی اور اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا وہ جگ کا نوکیلا ٹکڑا میرے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میں بے ساختہ چیخ اٹھی۔ میرے پیٹ سے بل بل خون بہے جا رہا تھا۔ آج گھر پہنچتے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ امی میرا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن کیا کرتی، دیر تو ہو نہیں تھی، سو ہو چکی تھی۔ بیل بجانے کے بجائے اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا اور ڈرتے ڈرتے گھر میں قدم رکھا کہ کہیں اندر آتے ہی امی کی ڈانٹ ڈپٹنا شروع ہو جائے۔ اندر جھانکا تو خبر ہوئی کہ امی لاؤنج میں نہیں ہے۔ کچن سے کھٹر پھٹر کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ وہیں پر تھیں۔ میں بلی کی چاپ چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن آدھی سیڑھیاں چڑھتے ہی ان کی آواز سنائی دی، یہ چوری چھپے کہاں جایا جا رہا ہے؟ میں جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ میں فرار ہوتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، سو شرمندہ سی ہو کر مڑی اور سلام کر کے کہا، میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی فریش ہونے کے لیے۔ امی نے غور سے مجھے دیکھ کر کہا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے کہا، امی وہ آج ایکسٹرا کلاس لے لی تھی سر رضی نے، امتحانات ہونے ہی والے ہیں نا، اس لیے۔ یہ سن کر امی کے چہرے پر نظر آتی برہمی کی لکیروں میں کچھ کمی ہوئی، ورنہ اتنی دیر سے واپس آنے پر مجھے ڈانٹ ضرور پڑنی تھی۔ وہ واپس کچن میں جاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے جاؤ، کپڑے تبدیل کر کے اور ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے شکر مناتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں ہی کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ امی کچھ چپ چپ سی ہیں اور کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی لگتی ہیں۔ کھانا ہم نے خاموشی سے کھایا اور پھر دسترخوان سمیٹتے وقت اچانک ہی امی نے پوچھ لیا، تمہارے امتحانات میں ابھی کتنا وقت ہے؟ میں نے کہا، بس یہی کوئی 1 مہینہ۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے کچھ جوڑے، کتابیں اور دوسرا ضروری سامان پیک کر لینا، ہمیں 15 دن کے لیے تمہارے ابا کے گاؤں جانا ہے، وہاں پر کچھ زمین کے مسئلے ہیں، وہ سلجھانے ہیں۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہم گاؤں جا رہے ہیں؟ کب؟ امی نے کہا، کل دوپہر تک نکلنا ہے۔
तब तक जो साथ ले जाना है पैक कर दो। मैंने फर्माबरदारी से सर हिला दिया। बर्तन धोने के बाद मैंने अपने कमरे का रुख कर लिया। मैं गांव के जाने के ख्याल से बहुत खुश और पुरजोश थी। मेरा नाम रबिया है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। हमारी फैमिली में बस मैं और मेरी माँ ही थे। बाबा का अरसा पहले इंतकाल हो चुका था और उनकी मौत के बाद ही अम्मी मुझे लेकर शहर वाले घर में शिफ्ट हो गई थी। मेरे वालिद के घर वालों में से कोई भी कभी भी हमसे मिलने या हमारा हाल अहवाल पूछने नहीं आया था। मेरी अम्मी बताती थी कि बाबा ने उनसे अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ पसंद की शादी की थी, जिस पर सभी सख्त नाराज हो गए थे। लेकिन बाबा भी अपनी जिद के पक्के थे, इसीलिए अम्मी को ब्याह कर अपने घर ले गए थे, जिसकी वजह से तकरीबन सभी ने उनसे कता ताल्लुक कर लिया था। अम्मी और बाबा का साथ सिर्फ 3 साल तक का ही था। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद बाबा की रोड एक्सीडेंट में वफात हो गई थी। बाबा एक अच्छे और जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा था, जिसकी देखभाल मुंशी के हवाले थी। गांव वालों का रवैया भी बाबा की मौत के बाद तब्दील हो गया था, इसलिए अम्मी ने जमीनें ठेके पर दे दी। गांव वाले घर को ताला लगाया और मुझे लेकर शहर के इस मकान में आ गई। यहाँ पर हमसे मिलने के लिए मोहल्ले में से कोई नहीं आता था, क्योंकि अम्मी खुद ही किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। इस सिलसिले में उनका रवैया बड़ा अजीब और पुरस्कार सा होता था। वो मुझे भी कभी किसी के घर जाने देती, ना ही मेरी किसी सहेली को घर बुलाने की इजाजत देती थी। अपनी जिंदगी के 20 सालों में मैंने सिर्फ शहबाज अंकल और एक और औरत को कभी कभी आते देखा था। वो औरत भी बस साल में कोई 1 या 2 बार ही आती थी। अलबत्ता शहबाज अंकल महीने में 3-4 चक्कर लगा लेते थे। वो अक्सर तभी आते थे जब मैं कॉलेज में होती थी। उनसे घर आते हुए दरवाजे में ही टकराव होता था। वो मुझसे बड़ी शफकत से मिलते थे और मुझे भी उनके अब्बू के दोस्त होने की वजह से अदब व एहतराम का मुजाहरा करना पड़ता था। जाहिर है मैं ये बस दिखावा ही करती थी, क्योंकि वो मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगते थे। उसकी वजह क्या थी ये तो मुझे नहीं मालूम था। बस कोई चीज़ थी जो उन्हें देखकर मेरे दिलो दिमाग में बुरी तरह चुभती थी। अलबत्ता उस दिन अम्मी बड़ी निखरी निखरी और खुश खुश सी दिखाई दी थी। एक अरसे से मैं गांव में नहीं गई थी, इसलिए इस बार मैं वहां जाते हुए बहुत पुरजोश और खुश थी। मेरा ताल्लुक गांव से था, मगर मैंने कभी भी गांव की शक्ल नहीं देखी थी। अब वहां जाने और 15-20 रहने के ख्याल से मैं बहुत खुश थी, इसलिए मैंने जल्दी से सामान पैक कर लिया। अम्मी ने खुलकर कुछ नहीं बताया था कि वो वहां पर क्यों जा रही हैं, और ना ही मैंने पूछा था। अगले दिन सुबह 10 बजे ही किराए पर ली गई गाड़ी आ गई और मैं और अम्मी घर को ताला लगाकर गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ता खासा लंबा था, इसलिए मैं सोती जागती रही। आखिरकार 12 बजे के करीब हम गांव जा पहुंचे। गाड़ी ने हमें हमारे घर के सामने जा उतारा था और उसके बाद वो रवाना हो गई थी। अम्मी ने झुककर ताला खोला, जिसे जंग लग गया था। ताला खोलते हुए काफी वक्त लग गया था। इस दौरान मैं गली का जायजा लेती रही। चंद सेकंड बाद एक अम्मी की उम्र जितनी औरत सामने वाले घर की खिड़की में नजर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी खशूनत और सख्ती सी थी। वो नफरत भरी निगाहों से अम्मी को देख रही थी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे के तासुरात अचानक ही तब्दील हुए। उसके चेहरे पर अजीब से जज्बात नजर आने लगे। मैं उनके यूं टिकटिकी बांधकर घूरने से घबरा गई थी, इसलिए इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद अम्मी ने ताला खोल दिया और हम दोनों सामान के बैग लेकर अंदर दाखिल हो गए। मैं दिलचस्पी से घर को देखने लगी। ये मेरे बाबा का घर था, मेरा आबाई घर। घर की हालत से जाहिर होता था कि एक अरसे से यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। हर तरफ गर्द गुबार और मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। सामान को एक कोने में रखकर हम दोनों ने झाड़ू उठाई और कचरा समेटने में लग गए। इस सब में शाम तो हो ही गई थी। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन घर के एक अरसे से बंद होने की वजह से किचन में कुछ खाने को नहीं था। मैंने कहा, अम्मी, मैंने आते हुए 2 घर छोड़कर एक ढाबा देखा था, मैं वहां से खाना ले आती हूँ। अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा, तुम अकेली जाओगी? ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। यहाँ के माहौल का तुम्हें पता नहीं है अभी। मैंने कहा, अम्मी वो इतना दूर तो नहीं है, बस मैं यूं गई और यूं आई। अम्मी मुझे भेजना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो खुद बहुत बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए तो अनुकरहन वो राजी हो गई और मैं पैसे लेकर बाहर निकल आई। ढाबे पर जाकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वहां पर सब मर्द थे और मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। ढाबे वाले ने गौर से मुझे देखकर कहा, इधर नहीं आई हो बेटी? मैंने अस्बात में सर हिला दिया।
तभी एक और नौजवान लड़की उधर आ निकली। उसने आते ही कहा, शंभू चाचा, जल्दी से बिरयानी का एक पैकेट बना कर दे दो। वो मुझे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने बाबा का नाम बताया तो मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर कोई अजीब सा तासुर आकर गुजर गया हो। ढाबे वाले ने भी मायनेखेज नजरों से उसकी तरफ देखा था, लेकिन ये बस पल भर की ही बात थी। अगले ही लम्हे वो बिल्कुल पहले की तरह हंसमुख अंदाज में बोलने लगी और ढाबे वाले चचा भी अपने काम में लग गए। मैंने अपना पैकेट उठाया और घर आ गई। मैं बातें करना चाहती थी, लेकिन अम्मी का ऐसा कोई मूड नहीं था, इसलिए हम दोनों ने खामोशी से खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। थकन बहुत थी, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन अम्मी और मैं गांव के छोटे से बाजार से राशन लेने गए तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि अम्मी को देखकर सभी बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, जैसे वो उन्हें सख्त नापसंद करते हों। लेकिन अम्मी को जैसे उनके इस रवैये की कोई परवाह ही नहीं थी। वो बेनियाजी से चीजें ले रही थी। खरीदारी मुकम्मल करके हम वापस पलटे तो रास्ते में आते हुए अचानक ही मैं किसी से टकरा गई। सर सहलाते हुए मैंने सामने देखा तो वही कल वाली लड़की खड़ी थी। हम दोनों की नजरें मिली तो हम दोनों मुस्कुरा दी। वो बोली, अरे तुम अभी तक यहीं हो? शाम में नजर नहीं आई थी ना, तो मैंने सोचा कि शायद चली गई होगी। मैंने कहा, नहीं भाई, हम कल ही तो यहाँ आए हैं, अभी तो 15-20 दिन इधर रहना है। हम दोनों को बातें करता देखकर अम्मी के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो? मैंने कहा, जी अम्मी, कल खाना लेने गई थी ना, वहीं पर मिले थे हम लोग। उसने बड़े एहतराम से अम्मी को सलाम किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि अम्मी की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक आग सी जल उठी है, लेकिन फौरन ही उसने अपने तासुरात पर काबू पा लिया। मैं उलझे से अंदाज में उसे देखती रह गई। 2-4 जुमलों का तबादला करने और एक दूसरे के नाम मालूम करने के बाद हम अपने अपने रास्ते पर हो लिए। उसका नाम सानिया था, लेकिन यहाँ के लोगों का रवैया मुझे उलझा रहा था। हर किसी के चेहरे पर मेरी माँ के लिए इतनी नफरत क्यों थी? आखिर अम्मी ने उनका क्या बिगाड़ा था? लेकिन मुझे इस बारे में तब तक कुछ मालूम नहीं हो सकता था जब तक कोई सारा मामला वाज़ेह न कर देता, और बदकिस्मती से ऐसा कोई भी नहीं था। बहरहाल खाना खाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। आज खिलाफे मामूल थोड़ी सी सर्दी थी। मैंने बाल खुले ही रहने दिए और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। हमारे घर की ये छत ऊपर से बिल्कुल खुली थी, बस मुंडेर के नाम पर 2 फुट ऊंची दीवार ही थी। मैंने बैठने के लिए इधर उधर किसी चीज को देखा। मुंडेर के पास ही एक झलंगा सी चारपाई पड़ी हुई थी। मैं उसी पर बैठ गई। बाल मैंने खुले ही छोड़ दिए थे। धूप मुझे अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। हल्की हल्की हवा अच्छी लग रही थी। अचानक ही फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। सामने मुंडेर पर एक सफेद कबूतर बैठा हुआ था। उसकी सुर्खी माइल आंखें मुझ पर जमी हुई थीं और वो बड़ी मासूमियत से मुझे तक रहा था। मुझे वो कबूतर बहुत अच्छा लगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब खिसक कर अपना हाथ बढ़ाया। मुझे डर लग रहा था कि वो कहीं बदक कर उड़ ना जाए, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। मैंने हाथ उसके करीब किया तो वो मुंडेर से उचक कर मेरे हाथ में बैठ गया, जैसे मेरा पालतू कबूतर हो। मैंने उसे प्यार से सहलाते हुए अपने करीब किया और धीरे से उसके माथे को चूमने लगी। उसके बाद पीछे हटाया तो ऐसा महसूस हुआ ऐसे वो मुस्कुरा दिया हो। मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी कितनी पागल और बेवकूफ़ हूँ। भला कबूतर भी कभी मुस्कुरा सकता है, और वो भी किसी इंसान की तरह अहमक ना हो तो। मैंने खुद को ही अपनी बेवकूफ़ाना सोच पर डांटते हुए कहा। कबूतर बड़े मज़े से मेरे हाथ पर बैठा था। मैंने उसे वापस मुंडेर पर छोड़ दिया, लेकिन वो उड़ा नहीं, वहीं पर बैठा मुझे देखता रहा। मैंने उसे हाथ में पकड़कर उड़ा दिया, लेकिन उसने ऊपर जाकर छत के गिर्द एक गोल चक्कर लगाया और वापस फड़फड़ाकर मुंडेर पर बैठ गया। अब धूप में काफी तेजी आ रही थी, इसलिए मैंने कबूतर को भी अपने साथ उठाया और उसे अपने साथ लेकर नीचे उतर आई। अम्मी कागजात का एक बंडल लिए उसमें सर दिए हुए थी। मुझे नीचे आते देखकर उन्होंने सर उठाकर देखा और मेरे हाथ में कबूतर देखकर कुछ हैरत से बोली, ये तुम कहाँ से उठा लाई हो? मैंने कहा, ये ऊपर छत पर आकर बैठ गया था। मैंने इसे उड़ाया मगर नहीं गया, तो मैं इसे वापस यहीं पर ले आई। अम्मी ने मुंह बनाकर मुझे देखा और बोली, अब तुम कबूतर पालोगी? मैंने मुल्तजी लहजे में कहा, प्लीज अम्मी, मैं इसे पालना चाहती हूँ। अम्मी ने बादिल नख्वास्ता कहा,
ٹھیک ہے بھائی، لے جاؤ اسے اپنے کمرے میں۔ میں خوشی خوشی اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ وہ سارا دن میں نے اس کے ارد گرد گھومتے ہی گزارا۔ رات کو سونے لگی تھی تو میں نے اسے اپنی ریک پر بٹھایا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب مجھے شدید سردی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ جیسے دسمبر کا مہینہ ہو، حالانکہ اب تو تقریباً گرمیاں آ چکی تھیں اور رات کے پچھلے پہر ہی تھوڑی بہت سردی لگتی تھی، وہ بھی معمولی سی۔ پھر اس شدت کی سردی اور اس موسم میں بڑی عجیب بات تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ چلایا تو کمرے میں کسی حد تک روشنی ہو گئی۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے کھڑکی کے پٹ بج رہے تھے۔ میں نے ایک نظر ریک پر ڈالی۔ کبوتر ابھی تک وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پیروں کی طرف پڑا کمبل اٹھایا اور اسے لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر مجھے غنودگی نے آ لیا۔ میں آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دی لیکن میں بس کھلی آنکھوں سے دیکھ ہی سکتی تھی، کیونکہ میں نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی تو نہیں ہلا سکی۔ میں بالکل کسی مفلوج اور لاچار انسان کی طرح پڑی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں پر سفید لباس پہنے ایک خوبصورت اور حسین جوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں جن میں آگ کی سی لپک تھی اور وہ بے انتہا چمکیلی تھیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں اس کی اس اچانک اور غیر متوقع آمد پر بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح مجھے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے میری طرف جھک کر بولا، تمہاری خوبصورتی، تمہاری لمبی زلفوں نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے ربیہ۔ تمہارے عشق نے مجھے سر تاپا کسی زنجیر کی طرح جکڑ رکھا ہے۔ اب تم میری ہو، صرف میری، کسی اور سے دل نہ لگانا ورنہ اس کا دل نکال لوں گا۔ اب سو جاؤ میری جان، ابھی ہمارے ملن کی گھڑی نہیں آئی، سو جاؤ۔ اس کی طرف دیکھتے دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور تھوڑی ہی دیر بعد میں گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ صبح امی کے جگانے پر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھا رہی تھی اور غصے سے کہہ رہی تھی، غضب خدا کا، سورج سر پر چڑھایا ہے اور یہ ابھی تک سو رہی ہے۔ اب اٹھ بھی جاؤ ربیہ، کیا سارا دن سوتی رہو گی؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ واقعی دن چڑھایا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھیں۔ میں نے رضائی ایک طرف کی تو دیکھا کہ سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ امی نے یہ دیکھ کر کہا، اب اتنے گرم موسم میں کس ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا رضائی لپیٹ کر سونے کا؟ میں نے کہا، امی رات میں بہت سردی تھی اسی لیے۔ امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، سردی؟ لگتا ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ سردی کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ اندر تو اتنی گرمی تھی کہ میں باہر برآمدے میں چارپائی رکھ کر سوئی تھی۔ پھر تمہیں کہاں سے سردی لگ گئی؟ میں گمسم سی بیٹھی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ امی نے مجھے ہونکوں کی طرح خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو اٹھتے ہوئے بولی، اب یوں ہی نہ بیٹھی رہنا، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ میں نے خالی و ذہنی کے عالم میں سر ہلا دیا۔ امی کے جانے کے بعد میں پھر گزری رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اجنبی کون تھا؟ اس نے مجھ سے اس طرح بات کیوں کی تھی؟ کیا چاہتا تھا وہ آخر؟ سوال بہت سارے تھے لیکن جواب کوئی نہیں مل رہا تھا، بلکہ کسی کسی وقت تو مجھے وہ کوئی خواب سا محسوس ہونے لگتا تھا جو میرے اعصاب پر اسی طرح سوار ہو گیا تھا جیسے وہ کوئی حقیقت ہو۔ سوچ سوچ کر سر دکھنے لگا تو تھک ہار کر میں نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل آئی اور امی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرتے کرتے امی نے پوچھا، تمہارا وہ کبوتر کہاں ہے؟ اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا کہ نہیں؟ امی کے پوچھنے پر میں اچھل پڑی، اس کو تو میں بالکل بھول گئی تھی۔ میں نے شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا، اسے تو میں بالکل بھول گئی تھی، ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔ امی میری اس بوکھلاہٹ پر مسکرا دیں۔ وہ بہت کم کم ہی مسکراتی تھی۔ میں نے ایک پیار بھری نظر ان پر ڈالی اور اندر کی طرف چل دی، لیکن اسی وقت کبوتر پھڑپھڑاتا باہر نکل آیا۔ اس نے نیچی پرواز کرتے ہوئے صحن کا چکر لگایا اور پھر میرے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ امی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے واہ بھائی، یہ تو خوب ہل مل گیا ہے، تمہارے ساتھ ایک دن میں اتنا قریب آ گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہے ہی اتنا پیارا امی۔ امی نے کہا، اچھا اب اس سے لاڈیاں بعد میں کرنا، ابھی برتن سمیٹو، دوپہر میں کچھ مہمان بھی آنے والے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، مہمان؟ کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ امی نے کہا،
پچھلے ٹھیکیدار نے معاہدہ ختم کر دیا ہے، اب زمینوں کے لیے کسی نئے ٹھیکیدار کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی سلسلے میں ایک صاحب اپنے سپوت کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ تمہارے ابا کے پرانے دوستوں میں سے ہیں، اسی لیے ان سے اور ان کے بیٹے سے اچھے سے پیش آنا۔ اگر لڑکا اچھا ہوا تو پھر رشتہ داری کے بارے میں بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں نے احتجاج بھرے انداز میں کہا، امی یہ زیادتی ہے، میں کوئی شادی وادی نہیں کرنے والی ابھی۔ امی نے بے نیازی سے کہا، ہاں تو میں کون سا ابھی نکاح پڑھوا رہی ہوں تمہارا، اس کے ساتھ مناسب وقت پر ہوگا سب کچھ۔ میں نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن امی کی گھوریوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مجبوراً چپ ہو گئی۔ لیکن شادی کے ذکر سے میرے تصور کے پردے پر اسی پراسرار اور حسین نوجوان کی تصویر ابھرنے لگی تھی۔ نیم اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کے خد و خال واضح تھے، جانے وہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن جو بھی تھا مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہا وہ اس وقت میرے سامنے آ جائے اور میں جی بھر کر اس کے پرکشش چہرے کو دیکھتی رہوں۔ پہلے تو دل چاہا کہ امی کو بھی اس کے متعلق بتا دوں، لیکن پھر سوچا کہ اگر امی نے پوچھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، تو کیا جواب دوں گی، اس لیے فی الحال خاموشی رہی۔ دوپہر تک کا سارا وقت میں نے کبوتر کے ساتھ گزارا تھا اور دوپہر کا کھانا بنا کر ہم ابھی فارغ ہوئے تھے کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی تھی۔ ابا کے وہ دوست بما اپنے بیٹے کے ساتھ آ چکے تھے۔ انہیں بٹھانے کے بعد امی نے چائے لانے کا اشارہ کیا تو میں لے گئی۔ ان کا بیٹا مجھے بہت دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام ضیا تھا۔ مجھے کوفت ہونے لگی۔ امی نے زمینوں کے معاہدے کی بابت گفتگو شروع کر دی، جو ضیا کی بدولت جلد ہی انجام پا گیا۔ اس دوران میں سفید کبوتر 2 بار یہاں کا چکر لگا چکا تھا۔ میں نے ان باپ بیٹے سے پیچھا چھڑانے کے لیے بہانہ کر کے باہر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کبوتر کو اس کی جگہ پر چھوڑ کر میں باہر آ گئی۔ مجھے اس کے لیے باجرہ چاہیے تھا۔ واپسی پر گلی میں ہی ثانیہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک شاپر اٹھائے کہیں جا رہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ثانیہ نے پوچھا، آج تم لوگوں کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی تھی، کہیں جا رہے تھے کیا تم لوگ؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو وہ گاڑی تو ابا کے دوست ذاکر انکل کی ہے، وہ آئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سن کر ثانیہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے۔ اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے بھانپ لیا تھا۔ میں اس بارے میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ان سب کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اگر امی ابو کی لو میرج ہی وجہ ہے تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ابا کے رشتہ دار کون کون تھے اور کہاں تھے۔ امی نے کبھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا۔ دل چاہا کہ ثانیہ سے پوچھ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ مناسب وقت اور موقع نہیں ہے۔ ہم گلی میں کھڑے تھے اور آس پاس سے لوگ گزر رہے تھے، اس لیے دل کی بات کو دل میں ہی دبائے میں نے اسے خدا حافظ کہا اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آتے ہوئے میں بری طرح کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ ضیا تھا۔ اگر اس نے مجھے اپنے بازوؤں سے سہارا نہ دیا ہوتا تو میں اپنا منہ ناک ایک کروا چکی ہوتی۔ میں نے شرمسار نظروں سے انہیں دیکھا اور ان سے دور ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امی البتہ وہیں کھڑی انہیں گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھیں، لیکن ہم دونوں اس بات سے لا علم تھے کہ کسی اور کی نفرت بھری نظریں بھی ان پر جمی ہوئی تھیں۔ رات پھر سر پر آ گئی تھی۔ میں نے کبوتر کو کھلا پلا کر اس کے لیے لائے ہوئے کابک میں اسے بند کر دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد امی نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ ضیا انہیں بہت اچھا لگا ہے اور مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے وہ خاموش ہو گئیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جلد ہی نیند نے مجھے اپنے مہربان آغوش میں لے لیا۔ رات کے کسی وقت کل کی طرح ہی بے انتہا سردی محسوس ہوئی اور جب میں کمبل لینے کے لیے اٹھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے برابر میں بستر پر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھنچ گئی کہ وہی نوجوان میرے پہلو میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک بازو ٹیکے سر کے نیچے ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ میں گھبرا کر بیڈ سے اٹھ گئی اور ڈری ڈری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آمد ہی اتنی عجیب اور غیر متوقع تھی کہ میں بے ساختہ ہی اس سے خوف زدہ ہو گئی۔ آخر وہ اس طرح اچانک کہاں سے اور کیوں آ جاتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، وہ کون تھا؟ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، ربیہ بی بی اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں نے اب تک تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے جو مجھ سے یوں خوف کھاتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ ہاں واقعی کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا،
میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، تم کون ہو؟ اس طرح کیوں آتے ہو؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ ایک دلکش مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا، میں کون ہوں اس سلسلے میں تو ابھی بس تمہیں یہی بتا سکتا ہوں کہ میرا نام بدیل ہے، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں، البتہ مناسب وقت آنے پر تم میرے بارے میں سب کچھ جان جاؤ گے۔ اور رہا تمہارا دوسرا سوال، تو یہ بات جان لو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا چہرہ بار بار دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلا آتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ اعتراف محبت سن کر میں گمسم سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ محبت تو شاید نہیں، بلکہ یقیناً میں بھی اس سے کرنے لگی تھی، لیکن میں اس سے تو کیا خود سے بھی اعتراف کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس سے محبت کے نامعلوم انجام کا سوچ کر ڈر جاتی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، ویسے کل سے کچھ دن نہیں آ پاؤں گا، لیکن اس دوران اس لالچی چوہت ضیا سے دور رہنا، ورنہ یاد ہے نا کیا کہا تھا، اس کا دل نکال لوں گا اگر اس کے لیے تمہارے دل میں کوئی جذبہ ابھرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جو بات شروع کی تھی وہ انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں مکمل کرنے کے بعد وہ میرے سامنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے شدید غنودگی سی محسوس ہوئی اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو خود کو اپنے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ میں ایک بار پھر ششدر رہ گئی۔ عجیب گورکھ دھندا تھا۔ اس کے جاتے وقت ہمیشہ مجھے نیند سی محسوس ہوتی اور جب میں جاگتی تو وہ جا چکا ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی آج ایک اور بات بھی محسوس کی تھی میں نے کہ اس کے ساتھ ہی سردی کا وہ شدید احساس بھی ہوتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب یہ گتھی تو تبھی سلجھنی تھی جب وہ اپنے بارے میں مزید کچھ بتانے پر آمادہ ہوتا۔ اب اس سے مجھے اتنا زیادہ ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے زیادہ دیر اس پر سوچنے کی بجائے میں دوبارہ لیٹ گئی اور جلد ہی گہری نیند کے آغوش میں اتر گئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے تھوڑے سے ہی فاصلے پر کروٹیں بدلتے ہوئے 2 لوگوں کی نیند حرام ہو چکی تھی، اور اب مستقبل میں میری بھی ہونے والی تھی۔ اگلی صبح سویرے سویرے ہی ضیا آدھم کا۔ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ وہ ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ چچی جان کو سلام کرتا جاؤں، اور اس کی چچی جان یہ سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ چھچھورا سا یہ لڑکا پتہ نہیں امی جان کو کیوں اتنا پسند آ گیا تھا۔ ضیا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلا گیا۔ اس نے مجھ سے بھی فری ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں نے لفٹ ہی نہیں کرائی تو کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا۔ میں اپنے کبوتر کے بارے میں پریشان تھی۔ سفید کبوتر آج صبح سے ہی کہیں گم تھا۔ صبح اس نے ایک اونچی اڑان بھری تھی اور پھر آسمانوں کی وسعت میں گم ہو گیا تھا۔ اب تو دوپہر ہو چلی تھی۔ میں فکر مند تھی، لیکن امی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو بیٹا، ایسا ہوتا ہے، پرندے کبھی کبھی دور دراز تک اڑتے چلے جاتے ہیں اور کافی دن بعد واپس آ جاتے ہیں، آ جائے گا وہ بھی۔ ان کی باتوں سے کسی قدر دل بہلا ضرور تھا، لیکن بے چینی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد امی سونے کے لیے کمرے میں چلی گئیں اور میں برآمدے میں بیٹھ کر ناول پڑھنے لگی۔ کہانی اپنے پورے عروج پر تھی کہ اچانک ہی دروازہ بج اٹھا۔ اس بے وقت کی دستک نے مجھے سخت بدمزہ کر دیا۔ امی سو رہی تھی، اس لیے چاروں ناچار اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی میری ساری بوریت اور بیزاری بھاگ گئی، کیونکہ دروازے میں ثانیہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا چینی کا چھوٹا سا پیالہ تھا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، ارے ثانیہ، تم دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ، اندر آؤ نا۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، اندر نہیں آؤں گی، کیونکہ اس وقت پیچھے کافی کام پڑا ہے۔ میں تمہارے لیے یہ کھیر لائی تھی۔ کھیر کا سن کر ہی میرا دل للچا گیا۔ یہ میری پسندیدہ ڈش تھی۔ میں نے فوراً ہی وہ پیالہ اس سے لے لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ میں یہ نہ دیکھ سکی کہ واپس مڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز اور شفاف مسکراہٹ تھی۔ میں پیالہ لے کر برآمدے میں بیٹھ گئی اور ناول پڑھتے ہوئے کھیر کھانے لگی۔ امی کو کھیر سخت ناپسند تھی، اس لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی میں نے۔ کھیر کھا کر میں نے پیالہ دھو کر اندر رکھ دیا اور دوبارہ ناول لے کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آنے لگی۔ میں کرسی پر ہی لمبی لیٹ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوبارہ دروازہ بجنے لگا۔ اب پتہ نہیں کون تھا۔ میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور سلیپر گھسیٹتے ہوئے دروازے تک آئی اور اسے کھول دیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھننا کر رہ گئی۔
तेज धूप में बरामदे से दरवाजे तक का सफर बार बार करना बहुत बुरा लग रहा था। जरूर किसी शरीर बच्चे ने शरारत की होगी। मैंने बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद किया और दोबारा आराम कुर्सी पर ढेर हो गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दोबारा से दरवाजा खटखटाया जाने लगा। मैंने पहले तो इग्नोर ही किया, लेकिन जब मुसलसल दस्तक का सिलसिला जारी रहा तो शदीद गुस्से के आलम में खड़ी हो गई। दिल में उस शैतान नुमा बच्चे को अच्छी तरह सबक सिखाने का इरादा करके उठी और दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ी। करीब पहुंचकर मैंने बेआवाज कुंडी सरकाई और दस्तक का इंतजार करने लगी। जैसे ही दस्तक हुई मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और बच्चे को पकड़ने के लिए झपटी, लेकिन वहां पर कोई होता तो मेरे हाथ आता। मैं दम बखुद सी खड़ी रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? दस्तक और मेरे दरवाजा खोलने में सिर्फ 3 सेकंड का वक्फा था, और कोई कितना भी तेज क्यों ना हो सिर्फ 3 सेकंड में गायब नहीं हो सकता, खास तौर पर जब छुपने के लिए आसपास कोई जगह भी मौजूद ना हो। मेरा जहन चकरा गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वापस पलटी, लेकिन तभी फिर दस्तक होने लगी। इस बार मैं खौफजदा हो चुकी थी। दरवाजा खोलने के बजाय मैंने झांक कर देखा। बाहर कोई भी नहीं था। बाहर वाली कुंडी आपो आप बुलंद होती और दरवाजे पर बजने लगती। मैं फटी फटी आंखों से देखती रही। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोल दिया, लेकिन जूं ही मैंने बंद किया दस्तक दोबारा से होने लगी। मैं सहम कर वहां से भागी और अपने कमरे में घुस गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका दरवाजा भी धड़धड़ाया जाने लगा, और इस कदर शिद्दत से कि गोया टूट कर अंदर ही आ गिरेगा। मैं कानों पर हाथ रख के सर घुटनों में दिए बैठी थी। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई तो मैं जोर से चिल्लाने लगी। किसी ने मुझे बाहों से पकड़ा तो मैंने चौंक कर सर उठाया। वो अम्मी थी। वो मुझे कंधों से पकड़े पूछ रही थी, क्या हुआ है रबिया, क्यों चिल्ला रही हो मेरी जान? मैंने इधर उधर देखते हुए अपने कानों से हाथ हटा दिए। अब दस्तकों से बपा होने वाला शोरे महशर थम गया था। मैंने अटकते अटकते कहा, अम्मी वो दरवाजे। दस्तक मारे खौफ के मुझसे बोला नहीं जा रहा था। अम्मी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा क्या हुआ है, इतनी डरी सहमी क्यों हो? मैंने रुक रुक कर उन्हें सारी बात बता दी। वो चंद लम्हे तक हैरानो परेशान सुनती रहीं। फिर उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, बस मेरी बच्ची डरो मत, कुछ नहीं हुआ है। देखो मुझे तो ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो। मैंने तड़प कर कहा, वो कोई ख्वाब नहीं था अम्मी, मैंने सचमुच सुनी है ये आवाजें। आप यकीन क्यों नहीं करती हैं मेरा? मैं बेबसी से रो पड़ी तो अम्मी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, ठीक है बेटा ठीक है, सुनी होंगी तुमने आवाजें। देखो इंसानी दिमाग भी तो इंसान के साथ खेलता है ना। और बाहर देख आई हूँ मैं, तुम हॉरर नॉवेल पढ़ रही थी, अकेली बैठकर पढ़ोगी तो ऐसा ही होगा ना। वो मुझे गले लगाते हुए तसल्ली दिलासे दिए जा रही थी। बाकी का सारा वक्त अम्मी मेरे साथ ही थी। मैंने एक पल के लिए भी उन्हें इधर उधर होने नहीं दिया। रात को मेरे शदीद इसरार पर वो सोई भी मेरे ही कमरे में ही थी। मैं लाशऊरी तौर पर बदील का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कह गया था कि चंद दिन बाद आएगा, इसलिए उसका इंतजार फजूल था। मैं ख्वामख्वाही उसकी याद में जाग रही थी। मैंने करवट बदलकर सोने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद मुझे गहरी नींद ने आ लिया। रात के किसी पहर अचानक ही मेरी आंख खुल गई। चंद लम्हे तक तो मैं समझने की कोशिश करती रही कि मैं क्यों जाग गई हूँ। फिर मुझे महसूस हुआ कि बाहर से छनाके की आवाज आई। शायद शीशे की कोई चीज टूट गई थी। मैंने अपने पहलू में देखा तो चौंक गई। अम्मी बिस्तर पर नहीं थी। अचानक ही एक आवाज ने मुझे लरजा दिया। ये किसी औरत की दर्द में डूबी चीख थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शदीद अजियत से गुजर रही हो या उसको कोई ज़िबह कर रहा हो। मुझे पहला ख्याल अम्मी का ही आया था। पता नहीं वो कहाँ थी। मैं बेकरार होकर बेड से उतर आई और स्लीपर्स में पाँव फंसाकर बाहर जाने लगी। दरवाज़ा अध खोला था। मैंने धीरे धीरे उसे खोला। उस वक्त फिर वही दर्दनाक चीख उभरी। इस बार उसकी आवाज़ में पहले से भी ज्यादा कर्ब था। मैं सहमे सहमे अंदाज में बाहर निकल आई। चीख अब वक्फे वक्फे से उभर रही थी और उसकी आवाज़ किचन से आ रही थी। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। अंदर जो मंजर मैंने देखा वो जिंदगी भर के लिए नाकाबिले फरामोश था। किचन की स्लेब पर अम्मी पीठ दरवाजे की तरफ करे उकड़ू बैठी थी। मैंने उन्हें उनकी जिसामत और कपड़ों से पहचाना था। उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे। उनके पास एक टूटा हुआ जग पड़ा था जिसके बड़े बड़े टुकड़े वो हाथ में उठाती और फिर अपने पेट में घोंपकर जोर से चिल्लाती थी। किचन की स्लेब खून से भरी हुई थी जो अब फर्श पर भी फैल रहा था।
میں دم بخود سی ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ایک بار پھر درد بھری آواز میں چلائیں تو میرا سکتہ ٹوٹ گیا۔ میں بے ساختہ پکار اٹھی، امی امی۔ میری آواز سن کر ان کا ہاتھ رک گیا تھا، لیکن انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پکارا، امی امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن وہ یوں ہی پیٹھ موڑے خاموش بیٹھی رہیں۔ میں نے ہمت کر کے چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، امی آپ میری آواز سن رہی ہیں نا؟ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ خود کو نقصان پہنچا رہی ہیں، پلیز امی یہ مت کریں۔ میری آواز بھرا گئی۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ دماغ کہتا تھا کہ یہ تمہاری امی نہیں ہے، اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ کر بھاگ جاؤ، لیکن دل کہتا تھا کہ یہ تمہاری ماں ہے، انہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی۔ میں عجب کشمکش میں گھر گئی تھی۔ آخرکار میں نے دماغ کی بجائے دل کی سنتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، امی۔ وہ عورت اچانک پلٹی اور اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا وہ جگ کا نوکیلا ٹکڑا میرے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میں بے ساختہ چیخ اٹھی۔ میرے پیٹ سے بھل بھل خون بہے جا رہا تھا۔ میں درد سے چلا رہی تھی۔ باہر سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد میں نے امی کو اندر آتے دیکھا تو خوف و دہشت سے میرے دیدے پھٹ گئے۔ اگر امی وہ تھیں تو پھر یہ کون تھی؟ میں نے سامنے دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ کچن کی سلیب اور فرش سے وہ خون بھی غائب تھا، بس جگ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے اور فرش اب میرے خون سے رنگ رہا تھا۔ امی نے میرے پیٹ میں دھسا وہ نوکیلا ٹکڑا دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے خوف سے چیخ ماری۔ اس وقت کچن میں دھواں سا بھر گیا۔ دھواں چھٹا تو میں نے اپنے سامنے بدیل کو دیکھا۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور کمرے میں لے آیا۔ امی بھی افتاؤ خیزاں پیچھے دوڑتی آئیں۔ ربیہ یہ تم نے کیا کر لیا بیٹی؟ کیوں کر لیا؟ وہ رو رہی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے، لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ بدیل نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا تو امی چونک گئیں۔ اسے یہاں کیوں لٹا رہے ہو؟ چلو اسے ہسپتال لے چلو، ورنہ یہ مر جائے گی۔ اور تم ہو کون؟ امی بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی۔ بدیل ان کی طرف مڑ کر غرایا، خاموش ہو جا بڑھیا، تیرے کرتوتوں کی سزا تیری بے گناہ معصوم بیٹی بھگت رہی ہے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ امی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے بدیل کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے میرے پیٹ سے وہ ٹکڑا کھینچ کر نکال لیا۔ میں درد سے بے ہوش سی ہو گئی۔ بدیل نے وہ ٹکڑا ایک طرف پھینک دیا، پھر اس نے دونوں ہاتھ میرے زخم پر رکھ دیے تو اس کے اندر سے سیاہ خون نکلنے لگا جو متعفن اور بدبودار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلنا بند ہو گیا۔ کٹا ہوا گوشت ایک دوسرے سے جڑنے لگا۔ چند لمحے بعد میں ہوش میں آ گئی اور حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ درد اب ختم ہو گیا تھا، لیکن شدید نقاہت اور کمزوری ابھی بھی باقی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر امی مجھ سے لپٹ گئیں۔ بدیل بھی محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ امی سے بولا، محترمہ خدا کا شکر ادا کریں کہ میں بر وقت پہنچ گیا، ورنہ اس کے مرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، اور یہ سب آپ کے ماضی کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ امی نے سر جھکا کر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔ میں نے الجھ کر پوچھا، کیسے گناہ؟ کیسی سزا؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی نے سر جھکاتے ہوئے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا، بابا ایک کھاتی پیتی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور امی بھی ایک ٹھیک ٹھاک خاندان سے تھیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیچ رکاوٹ تھی۔ بابا کی پہلی بیوی زرتاشا، وہ اس شادی کو ہونے نہیں دے رہی تھی۔ محبت میں دیوانی ہو کر امی نے وہ ناپاک راستہ اپنایا جو مسلمان کے لیے حرام ہوتا ہے، لیکن امی نے کوئی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے زرتاشا کو راہ سے ہٹانے کے لیے جادو کا سہارا لیا۔ امی نے جو جادو کیا تھا وہ وہی تھا جس سے میں مرتے مرتے بچی تھی۔ اس کی موت کے بعد امی بابا نے شادی کر لی اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بابا کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے شہباز انکل سے رابطے بڑھا لیے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ گاؤں والے جو کسی نہ کسی نسل میں ایک دوسرے کے رشتے سے بندھے ہوئے تھے ان سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن یہ قصہ یہیں تک ختم نہیں ہوا۔ آگے کی کہانی بدیل نے سنائی۔ زرتاشا کی بیٹی اور میری سوتیلی بہن ثانیہ تھی جو سامنے والے گھر میں اپنی سگی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے جب ہم کو یہاں دیکھا تو اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بھی اسی جادو کا سہارا لے لیا۔ وہ ضیاء سے محبت کرتی تھی اور جب اس تک یہ بات پہنچی کہ میرے لیے اس کا رشتہ زیر غور ہے
تو اس کی بدلے کی پیاس اور بڑھ گئی۔ وہ یہاں کچھ عرصے پہلے ہی آئی تھی، اس لیے اسے ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے کھیر میں وہ تعویذ ملا کر مجھے دے دیا، جس سے مجھ پر وہ جادو اثر انداز ہو گیا۔ وہ امی سے انتقام لینے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن بدیل نے مجھے بچا لیا۔ وہ ایک جن زیادہ تھا، اسے پتا چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ فوراً چلا آیا۔ وہ کبوتر دراصل اسی کا ایک بہروپ تھا۔ ساری داستان سنانے کے بعد امی شرمندہ ہو کر سر جھکائے میرے کچھ کہنے کے منتظر بیٹھی تھیں۔ ان کے بارے میں جان کر مجھے دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا تھا، لیکن کچھ بھی ہو وہ میری ماں تھی، اس لیے میرے پاس ان کو معاف کر دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، لیکن اس شرط پر کہ جائیداد میں سے ثانیہ کا حق اسے دیں گی اور اس سے معافی مانگ کر اس کی شادی ضیا کے ساتھ کر دیں گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ ثانیہ کا بڑا پن ہی تھا کہ اس نے معاف بھی کر دیا۔ چند دن بعد اس گھر میں 2 شادیاں ہو رہی تھیں، ایک جوڑا ضیا اور ثانیہ کا تھا اور دوسرا میرا اور بدیل کا، اور اب ہم دونوں سگی بہنوں کی طرح ملتی ہیں۔